تزکیہ ہے یعنی پاک صاف کرنا، یہ گندگیوں کو نکالنا، نجاستوں کو ختم کرنا، اس کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا کرنا، یہ تعلیم سے الگ کام ہے۔ تعلیم کا ذکر تو پہلے آ گیا، تلاوت کی تعلیم بھی، معنی کی تعلیم بھی، حکمت کی تعلیم بھی، اس کے بعد ہے چوتھا کام تزکیہ، جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی۔ تو وہاں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو قرآن شریف تو پڑھایا ہی پڑھایا، اس کے مطلب تو سمجھایا ہی سمجھایا، لیکن اپنے طرز عمل سے، اپنے تربیت سے، ٹریننگ سے وہ گندگیاں نکالی، ان کا تزکیہ فرمایا۔ جن لوگوں کی گندگیاں نکالی تھیں اور جن کو پاک صاف بنایا تھا، ان کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ، اللہ اکبر، کیا مقام بن گیا صحابہ کا کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں ہوئی، ایسے صحابہ بن گئے۔ اور کیا پیاری بات فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی رواج ہے اور پہلے بھی کہ لوگوں کی، علماء کرام کی یا بزرگان دین کی تعظیم و تکریم کے لیے بڑے بڑے القاب لوگوں نے بنائے ہوئے ہے نا۔ علامہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں، کیا کیا لقب بنا رکھے ہیں نا لوگوں کے نے۔ اور بعض اوقات ایک ایک آدمی کے لقب جو ہیں پوری سطر میں آتے ہیں، اتنے لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے چوڑے القاب ساری بڑے بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کو کسی نے اس کے ساتھ کبھی نہ شیخ الاسلام لگایا کہ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق یا شیخ الاسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نہ علامہ لگاتے ہیں، نہ امام لگاتے ہیں، سیدھا سادہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بس اور کچھ نہیں لگاتے۔ یہ کیا قصہ، جو اتنی بڑی افضل مخلوق ہے اس کے لیے تو کوئی القاب آداب نہیں لگاتے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے کسی کا امام، کسی کو علامہ، کسی کو حافظ، کسی کو کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو فارسی کا مصرع ہے کہ حاجت مشاط نیس روئے دل آرام را، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنگھار اس کو مطلوب ہے جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، تو وہ اپنی بدصورتی کو مٹانے کے لیے اور خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے سنگھار بٹار کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے۔ لیکن جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی سنگھار بٹار کی ضرورت نہیں۔ تو در حقیقت صحابہ کرام کا صحابی ہونا، تنہا صحابی ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب کسی کو صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا۔ پھر وہ امام، علامہ، حافظ، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سارے القاب اس کے آگے ہیچ در ہیچ۔ جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا اور صحابی کہہ دیا تو مانا سب کچھ ہی کہہ دیا۔ تو یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، یہ کہے سے ہوا؟ صحابی کے کیا معنی؟ صحبت اٹھانے والا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام صحابی کا کہ وہ افضل الخلائق ہیں انبیاء کرام کے بعد، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا بزرگ، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت ہی میں اس کی موت ہوئی، وہ بڑے بڑے جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی سے افضل ہے، کیونکہ اس کو صحابیت کا مقام حاصل ہے۔
جو بعد میں کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہے سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، کیونکہ آپ کی صحبت ایسی کیمیا تاثیر تھی کہ اس کی صحبت میں جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا ایمان کے ساتھ، جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا، اس کو اللہ نے گندگیوں سے پاک کر دیا، ان گندگیوں سے جو بعد کے ہمارے لوگوں میں موجود نہیں۔ تو صحبت سے ہوا یہ سب کچھ۔ پھر ان صحابہ نے اپنی صحبت عطا فرمائی اپنے بعد آنے والوں کو، تابعین کو۔ تابعین کی کیا معنی؟ جو صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے وہ تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، یعنی تابعین کے پیچھے چلنے والے۔ تو یہ شروع سے حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ سلسلہ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ دین ایک طرف علم اس کا سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اس علم کی عملی تربیت صحبت کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے علم پر عمل کرنے کے لیے، اس کے بغیر عادتاً اصلاح نہیں ہوتی۔ علم اگر بغیر صحبت کے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر ہو، تو یہ نخوت پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ علم کی خاصیت ہونی چاہیے تواضع، علم کی خاصیت ہونی چاہیے حلم۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، تو حلم ہونا چاہیے۔ لیکن جب علم تنہا ہوتا ہے، خشک علم، صحبت کے بغیر، تو وہ پندار پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، ترفع پیدا کرتا ہے، تعلی پیدا کرتا ہے۔ اور جب علم صحبت کے اندر آ کر گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، مجلہ مزکہ ہوتا ہے، وہ تواضع پیدا کرتا ہے۔ لدی ہوئی شاخ نیچے جھکتی ہے، اوپر اکڑتی نہیں، نیچے جھکتی ہے، تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، انکسار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ تو اس لیے جو طریقہ اصلاح کا چلا آ رہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے کی صحبت میں لے جائے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پامال کرے، تو اس کے نتیجے میں وہ گندگیاں رفتہ رفتہ اس کے دل سے نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو فیض حاصل ہوتا ہے یا ہوا اصحابہ کرام کو، اور ان کی گندگیاں جس طرح نکلیں اور ان کو جس طرح پاک کیا گیا، ظاہر ہے آج کوئی ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن جس درجہ بھی ہو سکتا ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ صحبت ہو کسی اللہ والے کی، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا، اس سے اصلاح اپنی کرانا یا بیعت ہونا یا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس کے مشوروں پر عمل کرنا، اس کو اپنے حالات کی اطلاع دینا، یہ اس کا مقصود در حقیقت یہ مقصود ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنی گندگیاں دور ہوں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو تصوف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے صوفیاء کرام کا، یہ کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں، یہ صوفیاء کرام کا سلسلہ اسی تزکیے، اسی پاک صاف کرنے کا ایک عملی راستہ ہے جو حضرات صوفیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ علم کو لے کر فقہاء کرام، محدثین، مفسرین وہ علم کی تشریح کر رہے ہیں، اور صوفیاء کرام اس علم پر عمل کرنے کے طریقے
بتا رہے ہیں، اس کی تربیت دے رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو عملاً تیار کر رہے ہیں. یہ ہے سلسلہ تصوف کا سارا جو ہو رہا ہے. تو بھائی اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صادقین کی صحبت اختیار کرو. صادقین جو سچے ہوں، وہ ان کی سچے ہونے سے مراد ہے اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا. یعنی اللہ والے کہہ لو دوسرے الفاظ میں، ان کی صحبت اختیار کرو. یہ ہے طریقہ تقوی حاصل کرنا. اس کے ذریعے جو دولت حاصل ہوگی وہ کتاب پڑھنے سے، طرح کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، غفلت میں کمی آتی ہے، گندگیاں رفتہ رفتہ دور ہوتی ہیں. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھے آدمی تو اللہ یاد ہے، خدا یاد ہے. تو ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. جیسے آپ اگر کسی عطر فروش کے گھر پاس جا کے بیٹھ جاؤ، عطر بجتا ہے وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو خوشبو تو آئے گی، چاہے تمہارا ارادہ خوشبو سونگھنے کا ہو یا نہ ہو، آئے گی. ایسے ہی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ خوشبو ضرور آ جائے گی. اور جب یہ معاملہ جاری رکھو گے، جاتے رہو گے تو وہ خوشبو رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی سرایت کرتی جائے گی. یہ ہے سارا فلسفہ صحبت کا. اسی لیے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ ایک تھوڑا سا وقت کسی اللہ والے کے صحبت میں گزار دینا یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ فرمایا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے بظاہر کہ شاید اس میں مبالغہ ہے کہ 100 سالہ طاعت کہاں اور ایک لمحے کی صحبت کہیں اور، تو مبالغہ لگتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نہیں مبالغہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ کہنے والا یوں بھی کہتا تو درست ہوتا کہ بہتر 100 لاکھ سال طاعت بہری، 100 لاکھ سال کی طاعت سے بھی بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو ایک آدمی کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، غلط راستے پہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو 100 سال کی عبادت ہے تو بیریا عبادت اخلاص والی ہے، لیکن غلط طریقے پر ہے، اللہ والے کی صحبت میں جا کے صحیح ہو گئی تو وہ 100 سال کی طاعت سے زیادہ بہتر، 100 لاکھ سال کی طاعت سے زیادہ بہتر ہوگا. تو اس لیے یہ راستہ ہے بھائی صحبت کا اختیار کرنے کا. اب یہ کہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنا دوں. کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت آپ یہ کہتے تو ہیں کہ بھئی اللہ والوں کی لائیں کہاں سے اللہ والے کہاں سے لے کے آئیں؟ یہاں تو جہاں دیکھو تو ایک دھوکہ بازی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں نظر آتی ہیں. تو کسی کے اوپر جا کے نظر جمتی ہی نہیں، نہ کہیں جا کر دل ٹکتا ہے، نہ کہیں جا کر نظر جمتی ہے. اور کہنے والا تو یہ کہہ گیا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، تو کہاں جائیں؟ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بھائی یہ ملاوٹ کا دور ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس ملاوٹ کی وجہ سے تم نے یہ چیزیں کھانی چھوڑ دیں کہ بھئی چونکہ آٹے میں ملاوٹ ہے لہذا اب آٹا نہیں کھائیں گے، اب بھس کھایا کریں گے؟
یا گھی میں ملاوٹ ہے تو گھی کھانا چھوڑ دیں، اس کے بجائے جو ہے وہ گریس پیا کریں گے۔ تو ملاوٹ کے باوجود تم نے چھوڑا تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کرتے ہو کہ اسی ملاوٹ کے دور میں جتنا ممکن ہوتا ہے خالص سے بہتر اس کی تلاش میں رہتے ہو، اور جب تلاش کرتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دکان پر گھی اچھا ملتا ہے، فلاں دکان کے اوپر آٹا اچھا ملتا ہے، فلاں دکان پر مٹھائی اچھی ملتی ہے، وہ تلاش کر کے وہاں سے لے آتے ہیں۔ لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ بھائی جب یہ ملاوٹ کے دور میں یہ سب کام کرتے ہو تو وہ اللہ والے بھی خالص نہیں ملتے۔ لیکن اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو جس طرح خالص آٹا آج بھی لے آتا ہے، اسی طرح خالص اللہ والا بھی لے آتا ہے۔ یہ تو ہے ایک تمثیلی جواب، اور پھر تحقیقی جواب دیتے تھے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی حکم دیا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ اس میں پیشین گوئی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باقی نہ رہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ حکم تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ہے نا، تو سارے مسلمانوں کو ہے یہ حکم، تو پھر ایمان والوں کو۔ تو اگر صادقین ختم ہو جاتے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ حکم کیوں دیا جاتا کہ سچوں کے ساتھ رہو، جبکہ وہ ختم ہو جانے والے تھے قیامت سے پہلے ختم ہو جاتے، تو پھر کیسے حکم دیا جاتا کہ تم ان کے ساتھ رہو؟ تو اس میں پیشین گوئی ہے کہ رہیں گے موجود، لیکن تمہاری تلاش کرنے کی دیر ہے، تلاش کرنے کی دیر ہے، تو ملیں گے۔ البتہ دوسری بات حضرت والد صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی جب اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کو جنید و شبلی کے معیار پر جانتا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی آنے چاہیے دنیا میں، تب میں ان سے اصلاح کراؤں گا، اور جنید بغدادی آنے چاہیے، اور معروف کرخی آنے چاہیے، اور سری سقطی آنے چاہیے، ان سے بیعت ہوں گا اور ان سے اصلاح کراؤں گا۔ فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے، تو جس طرح جیسے پانی میں تم ہو تو تمہارے لیے اللہ والے، تمہارے لیے اصلاح کرنے والے مسئلے جو ہیں وہ تمہارے مناسب آج بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو جنید الشبلی کے پیمانوں پر مت ناپو، ان کو اپنے لیے قابل بلکہ ایک صاحب سے میرے سامنے حضرت والد صاحب نے فرمایا، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت کوئی ملتا ہی نہیں ہے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ 5 وقت کلمہ اللہ تعالیٰ کا بلند کرتا ہے، وہ تم سے بہتر ہے۔ تو اس لیے صحبت کے لیے تلاش کرو، اپنے معیار کے حساب سے تلاش کرو تو مل جائیں گے۔ بات لمبی ہو گئی لیکن انشاءاللہ کام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سب سے پہلی بات راستہ جو ہے وہ صحبت ہے، اور اپنے سے بہتر اللہ والے جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا یہ ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرمائیں گے۔ باقی بات آگے کچھ اور کہنا چاہ رہا